پہلا سوال آیا ہے سلام کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، محدثین، امام مجتہدین کیا کتاب و سنت سے غیر مسلم کو دعوت دیتے تھے یا کسی اور کتاب سے؟ کیا ہمارے زمانے میں معذرت کے ساتھ کتاب و سنت ناکام ہو گئے ہیں جو وید وغیرہ کا سہارا لیا جا رہا ہے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے؟ کیا قرآن و حدیث ناکام ہو گئے ہیں جو وید پڑھ کر دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ سوال بہت قیمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین اور امام و مجتہدین غیر مسلموں میں دعوت کے لیے کون سے اسالیب اور کون سے دلائل کا استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں، قرآن و سنت کے اندر اتنا تنوع اور اتنی برکت موجود ہے کہ اس کو منہج سلف کے مطابق کئی پیمانوں میں، کئی پیرایوں میں لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور انسان کا حسن اخلاق ہے۔ اگر توحید کی دعوت میں پختگی ہے تو قرآن و سنت کے بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن کی بنیاد پر غیر مسلموں کے سامنے وہ دلائل پیش کر کے ان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر غیر مسلموں کی دعوت کا جو معاملہ ہے، خاص کر کے بر صغیر میں، یا یہ جو ایک غیر مسلموں میں دعوت کا ایک ہوا یا تصور پیش کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت کئی سارے مقاصد کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ آج کل غیر مسلموں میں دعوت کو عموماً اپنی شہرت کے لیے یا آن اسکرین دعوت قبول کرانے کے لیے یا اسی طریقے سے دنیا میں نام کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ شہرت، یہ نام کمانا جو ہے غیر مسلموں میں دعوت کے ذریعے، اس کے ذریعے معاف فرمائیں گے ایک لمبی چوڑی رقم اور چندے کا ایک لمبا چوڑا دھندا چل رہا ہے، جس کی بنیاد پر عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کے قبول اسلام کے فرضی واقعات اپنے چینلوں پر پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اسلام لانے کے ایسے واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ جو غیر مسلم پہلے اسلام لا چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ سے آن کیمرہ اسلام قبول کرانے کی بات کہی جاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ یہاں جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد ایسے بھی ہیں جو غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد ایک ایک آدمی، دو دو آدمیوں کو لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر کے یا ساتھ میں لے کر کے تاجروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس ذریعے سے بڑے پیمانے پر آمدنی کے وسائل تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کی میں دعوت کا یہ مقصد ہے تو یہ اخلاص اور تقوی کے خلاف ہے، اس سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے سامنے اسلامی دعوت کو عقلی اور نقلی لحاظ سے، یعنی دلائل کے لحاظ سے اور عقل میں بیٹھنے والی چیزوں کے لحاظ سے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسلاف امت کے ہاں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی ہی میں تھیں۔ آج کل جو وید پڑھے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے شلوک پڑھے جاتے ہیں یا دوسری کتابوں کی بات پیش کی جاتی ہے، وہ باتیں پیش کرنے سے کہیں نہ کہیں پلٹ کر کے اسلام کے خلاف وہی بات دوبارہ سے آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور منہج سلف کو باریکی کے ساتھ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اسی میں انشاءاللہ اتنی برکت اور اتنا توسع ہے کہ اس میں ایسے نقاط بڑے آرام سے مل جائیں گے جو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیے جا سکیں، اور غیر مسلم بلا کسی جبر کے، بلا کسی سختی کے، بذات خود اس سے مائل ہو کر کے اپنی مرضی اور اپنے دل سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ ایک چیز ہے جس کا تصور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں یہاں پر ایک مثال پیش کروں گا، وہ مثال ہے شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کے ماہر تھے، اور ان کے مناظرات، ان کی زندگی کے واقعات جو مختلف مذاہب یا مختلف مکاتب فکر کے افراد سے، علماء سے اور ان کے رہنماؤں سے پیش آئے ہیں، ان واقعات کے اندر بڑی عبرتناک چیزیں ہیں۔ وہ واقعات اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہم کو حاضر جوابی اور اسلام کی تعلیمات کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی ہمارا مصدر و مرجع ہے، قرآن، حدیث اور منہج سلف۔ اسی کے ذریعے سے اسی کے اندر تنوع اور اس کی وسعت اور اسی کے اندر وہ چیزیں تلاش کی جانی چاہیے جن چیزوں کے ذریعے دوسروں کو اسلام کے بارے میں آمادہ کیا جا سکے، یا کم از کم ان کے سامنے اسلام کی سچی تعبیر پیش کی جا سکے۔ اس میں انشاءاللہ اتنی برکت ہے کہ اس سے ہمارا کام
ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔